بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت والے دن آخرت میں یہ وقت آنے والا ہے جب کافر لوگ یہ بڑی تمنا کریں گے کہ کاش وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ اس 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ ساری زندگی کفر میں گزری، بہت دنیاوی عیش و عشرت بھی دیکھی، حکومتیں بھی بنائیں، اقتدار بھی دیکھا، دنیا کے تعیش، دنیا کے تلذذ بھی حاصل کیے، لیکن آخرت میں جب یہ کافر جائیں گے یہ ساری ان کی نعمتیں، ان کا تلذذ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ وہ صرف ایک ہی تمنا اور حسرت رکھتے ہوں گے، لو کانوا مسلمین، کاش ایک دفعہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے۔ اس سے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اندازہ لگاؤ کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ اس کلمے پہ مر جانا بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اس کلمے کو کسی حالت پر بھی جدا نہیں کرنا۔ اللہ نہ کرے ہماری باقی زندگی میں ہمارے اوپر کیسے حالات آئیں گے، غیب اللہ جانتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی پر ایسا حال آ جائے کہ اس کو کفر پر مجبور کر دیا جائے تو قرآن اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ تم کفریہ کلمہ کہو، کافر ہو جاؤ، ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے، ورنہ یہ سزا دیں گے، اور وہ بیچارہ اتنی ہمت نہیں رکھتا سزا برداشت کرنے کی، تو ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے قلبہ مطمئن بالایمان، اگر اوپر سے مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دے، مثلا خدا نخواستہ علیہ باللہ اللہ کو گالی دلوا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دلوا رہے ہیں، اگر یہ مجبور ہو جائے تو اوپر سے گالی دے دے نعوذ باللہ، لیکن اس کا دل قلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن کھڑا ہے، اندر سے کافر نہیں ہوا، تو اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ فرماتا ہے تو مسلمان ہی ہے بس۔ اگر اسی حالت میں بھی میرے پاس آ گیا، اوپر سے کافر بنا رہا لیکن اندر سے مسلمان تھا، مجبوری میں کلمہ کفر بول دیتا تھا لیکن حقیقت میں نہیں بولتا تھا، تو مومن اور مسلم ہی ہے۔ اس لیے کسی حال میں بھی اندر سے کلمہ نہیں چھوڑنا، اسی کلمے پہ موت آ گئی تو پھر بہت بڑی جنت ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا یہ ہماری پوری زمین ہے، یہ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے، 29% خشکی ہے، 71% پانی ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ اس ایک دنیا میں 250 ملک ہیں، اس 250 ملکوں میں ایک پاکستان ہے، اس پاکستان میں ایک فیصل آباد ہے۔ اس کے اندر چیئرمین شپ لینے کے لیے اور اس کے اندر MNA کا عہدہ لینے کے لیے، گورنر بننے کے لیے کتنا کچھ انسان پاپڑ پیلتا ہے، حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، ایک چھوٹے سے شہر کی۔ پوری دنیا سے بھی 10 گنا بڑی دنیا کی حکومت اللہ جنت میں اس شخص کو دے گا جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جس نے صرف کلمے پر موت پئی ہوگی اور کوئی نیکی نہیں ہوگی، یعنی اس نے ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھی، ایک دفعہ مسجد میں قدم تک نہیں رکھا اس آدمی نے، قرآن کی ایک آیت بھی اس نے کبھی تلاوت نہیں کی، صرف اتنا تھا کہ وہ کلمہ پڑھا اس نے، ایمان پر مر گیا، باقی کوئی اس کے پاس نیکی نہیں تھی، تو بھی اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اقتدار، اتنی بڑی حکومت ملنے والی ہے اس کو کہ دنیا سے 10 گنا بڑی زمین کا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ یہ دنیا تو ہے ہی 29%، 71% ویسے ہی پانی، تو اگر کسی کو 250 مالے کا بادشاہ بنا دیا جائے تو کیا کہنے اس کے، اور وہاں اس سے 10 گنا بڑی سلطنت کا وہ بادشاہ ہوگا اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مطمئن ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے میں تو مسلمان ہو کر ہی مروں گا، اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، وہ بڑی غیور ذات بھی ہے، قہار بھی ہے، اگر رحیم و رحمان ہے تو لینے پہ آئے تو لینا بھی جانتا ہے، اگر دینا جانتا ہے تو۔ بڑے بڑوں سے انہوں نے ایمان چھین لیا، کئی لوگوں سے ایمان سلب ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہیں۔ ایک واقعہ ہے مجھے یاد آ کہ میں سنائی دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا بہت راہب اور بزرگ قسم کا تھا، مشہور واقعہ ہے، وہ اپنے علاقے میں اپنی عبادت میں معروف و مشہور تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے تو اس وقت وہ لوگ جب کبھی تجارت کے لیے جاتے تھے تو 6 ماہ لگ جایا کرتے تھے،
اس لیے کہ موجودہ تجارتیں، موجودہ وسائل حمل و نقل تو تھے نہیں، موجودہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی، تو 6 مہینے بعد واپس آتے تھے۔ 2 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جوان، تو وہ تجارت کے لیے دور کسی ملک میں جانے کے لیے عازم سفر ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ بہن کدھر کریں، کسی رشتہ دار کا سوچتے تھے تو ان پر اطمینان نہیں ہوتا تھا، تو وہ جو بزرگ رہتے تھے الگ سے عبادت خانے میں، انہوں نے کہا کہ اس بزرگ کو تیار کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بہن ان کے گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ تیار ہو گیا اور اس بزرگ سے آ کر بات کی کہ ہم آپ کے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں تو یہ یہاں رہا کرے گی، تو ہم 6 مہینے بعد واپس آئیں گے، اپنی بہن آپ سے لے لیں گے۔ تو وہ بزرگ واقعی بزرگ تھے، کوئی ایسا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے اس تقوی اور خوف کی وجہ سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک نامحرم عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ اگر ہم آپ کے حوالے نہیں کرتے تو کسی اور کے حوالے کریں گے تو درندوں کے حوالے کر کے جائیں گے، کیا ہم تجارت کرنے نہ جائیں، یہیں بھوکے مر جائیں؟ تو اس کو ترس آ گیا، پھر اس نے اپنے اوپر جبر کیا۔ اس نے کہا چلو اس شرط پہ قبول کر لیتا ہوں کہ میری اپنی بہن کو گھر میں چھوڑ جاؤ، وہیں وہ کھانا شانا بھی پکا لیا کرے گی اور میں یہاں باہر عبادت خانے میں رہا کروں گا، اندر نہیں جایا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ قبول ہے، چلو کسی کے گھر میں تو ٹھہری ہوگی، کوئی ضرورت تو نہیں کرے گا گھر کے اندر داخل ہونے کی۔ وہ چلے گئے اور بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کھانا بناتی تھی، یہ جاتا تھا دروازہ بجاتا تھا اور نام لیتا تھا تو وہ کھانا دے دیتی تھی، کھانا لے کر آ جاتا تھا اور آ کر کھا لیتا تھا، اسی عبادت خانے میں اب گھر نہیں جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ اس نے پھر یہ سوچا کہ کیا حرج ہے۔ قرآن کی ایک اور ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان بعض دفعہ انسان کے آگے گمراہی والے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یعنی عمل برا ہوتا ہے لیکن روپ اچھا دکھلاتا ہے اس عمل کا۔ شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی کہ اندر ایک لڑکی رہتی ہے، پردیسی ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا کوئی حال احوال پوچھنے والا نہیں ہے، کیا حرج ہے اگر تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کھانا وصول کرنے کے علاوہ حال احوال بھی پوچھ لیا کر۔ اب یہ جاتا اس سے حال احوال بھی پوچھتا، خیریت ٹھیک پوچھتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے پھر عمل کو مزین کیا، کہنے لگا کیا فرق پڑتا ہے، اندر جا کر تم نے کون سا اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، تم ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، اس سے اس کو زیادہ تسلی ہوگی، چلو حال احوال تو پوچھ لیتا ہے قریب آ کر۔ گھر میں اندر داخل ہو گیا، پھر اسے حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر شیطان نے کہا کہ تمہاری کون سی بری نیت ہے، اگر تم اس سے بہن سمجھ کر باتیں بھی کر لیا کرو، ہنس مسکرا بھی لیا کرو، اس کا دل لگ جائے گا۔ پھر وہ اس مرحلے تک بھی پہنچ گیا کہ ہنسی مسکراہٹ پر آ گیا، تو واضح بات ہے اب شیطان اپنے حربے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ اس لیے کہ جب نامحرم کے ساتھ نامحرم مرد اور عورت کسی ایک جگہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، فرمایا وہاں شیطان آ پھٹکتا ہے۔ اس لیے شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تیرا حملہ کتنا تیز ہے، تو اس نے کہا کہ میرا حملہ ایک عورت ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ حدیث میں بھی ہے النساء حبائل الشیاطین، حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں شیطان کا پھندا ہیں، وہ رسیاں جیسے کسی کو پھنسایا جائے کہ عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔ شیطان کہنے لگا میرے لیے تو بڑا آسان ہے کسی کو اپنے دام میں پھنسانا۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا کہ اگر کسی ایک کمرے میں حسن بصری ہو اور اسی کمرے میں رابعہ بصری ہو اور خلوت ہو جائے، کوئی اور نہ ہو، اگر ان کو گناہ میں مبتلا نہ کروں تو مجھے شیطان نہ کہنا، یہ ایسا سخت وار ہے۔ تو شیطان کامیاب ہو چکا تھا، وہ خلوت میں پہنچ گئے، ان سے بالآخر گناہ ہو گیا۔ جب گناہ ہو گیا تو وہ پچھتایا، اس نے کہا یہ امید ٹھہر جائے گی، اس کو حمل ٹھہر جائے گا تو میں کس منہ کا رہوں گا دنیا میں، میری تو یہاں بزرگی کے نیکی کے چرچے ہیں۔ اب اس کو شیطان ایسا ایسا پٹی پڑھا رہا ہے۔ اس نے کہا لوگوں کو کون سا پتہ ہے کہ یہ مری ہے یا کیا ہوا ہے، تو ایسا کر دے، اس کو قتل کر کے دفن کر دے، کہنا بیمار ہو کے فوت ہو گئی تھی، کہانی ختم، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہانی ہی نمٹا دو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، اسی سے میری بچت ہو سکتی ہے۔ اس نے اس کو قتل کر کے اندر ہی دفن کر دیا، گھر میں دفن کر دیا۔ دن گزرتے گئے، اس کے بھائی آ گئے، بھائی آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا ہماری بہن، رونے والی شکل بنا لی، کہنے لگا بیمار ہوئی، تیمارداری کی میں نے، وہ فوت ہو گئی۔ تو میں نے کہا لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ وہ فوت ہو گئی ہے، میں نے چپکے سے جا کر اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔
تو وہ بھائی چونکہ اس کی بزرگی پر مطمئن تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مقدر اللہ کی طرف سے تقدیر تھی، وہ چلے گئے۔ اب شیطان ان کے پاس پہنچا۔ شیطان خواب میں بھی آتا ہے، ایک جگہ شیطان خواب میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر خواب میں کسی کو میں نظر آیا تو وہ میں ہی تھا، کیونکہ شیطان مجھ محمد کی صورت میں خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو بس شیطان اس صورت میں نہیں آ سکتا، باقی شیطان خواب میں اللہ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یعنی ایسا دکھلا سکتا ہے میں خدا ہوں خواب میں۔ تو شیطان ان کے پاس آیا، ایک بھائی کے پاس، کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی تھی، قتل کیا گیا ہے، وہ گھر کے اندر دفن ہے۔ دوسرے بھائی کے پاس خواب میں آیا، اس کو بھی یہی بات کی۔ صبح اٹھا تو ایک بھائی دوسرے سے کہنے لگا خواب تو عجیب دیکھا ہے، عقل نہیں مانتی، لیکن تم بھائی ہو، تمہیں بتا دوں کہ ایسے ایسے خواب میں مجھے آیا ہے کہ بہن ہماری وہاں صحن میں دفن ہے۔ اس نے کہا یہ خواب مجھے بھی آیا۔ جب دو خواب اکٹھے ہو گئے، چوکنا ہو گئے، یہ آ گئے اس بزرگ کے پاس، کہنے لگے ہمیں شک ہے، آپ ہمیں گھر کی تلاشی لینے دیں۔ تو وہ سیدھے ہو گئے دونوں بھائی، جو گھر کا صحن تھا انہوں نے سارا کھود مارا، نیچے سے ڈیڈ باڈی نکلے۔ جب وہ جسم نکلا تو انہوں نے کہا کہ تو نے قتل کیا اس کو، یہاں دفن کرنے کا مطلب ہے؟ تو نے کہا میں نے قبرستان میں دفن کیا اکیلے میں۔ اب اس کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے، مقدمہ چلا دیا۔ مقدمہ چلایا تو قتل کا مقدمہ تھا، قاضی نے پھانسی کا حکم دے دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ جب تختہ دار پہ اس کو لٹکایا گیا، شیطان پھر اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھ یہ سارا کچھ میں نے کرایا ہے، میں شیطان ہوں، اب ایک میری مان لے، تجھے تختہ دار سے بچا لوں گا، ایک مان لے میری، ایسا کر لے کہ کلمہ کفر کہہ دے، ابھی کافر ہو جا، میں تجھے بچا دوں گا، پھر اس کلمہ پڑھ لینا۔ تو اس نے کہا چلو جان بچتی ہے، پھر کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، اتنے میں انہوں نے پھٹا کھینچ دیا، حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کسی وقت بھی ایمان سلب کر سکتا ہے۔ اس کے تو متعدد واقعات ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلسی کا واقعہ تو اتنا زیادہ مشہور ہے، وقت کے شیخ کامل تھے، مفسر قرآن تھے، محدث زمان تھے، شیخ کامل تھے، ہزاروں مریدین تھے، کئی خانقاہیں تھیں۔ اپنے قافلے کے ساتھ حج پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو ایک عیسائی لڑکی پانی پلا رہی تھی، اس پر دیکھا، نظر آئی، دل دے بیٹھے۔ جب سارا قافلہ جانے لگا، کہنے لگے میں نہیں جاتا۔ یہ واقعہ تو شیخ نے ابیتی میں بھی لکھا ہے، دوسری جلد میں لکھا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا۔ علامہ شیخ شبلی کے شیخ تھے، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا۔ خیر وہ چلے گئے، لمبا واقعہ ہے ہمارا، 2 منٹ رہ گئے۔ وہ وہاں سے سارا قافلہ چلا گیا اور یہ وہاں ٹھہر گئے۔ لڑکی کے والد سے کہا کہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، مسلمان سے نکاح نہیں کرتے، شرط نکاح ہے، شرط ہے نکاح کرنے کی کہ خنزیر چرانے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے۔ کہا کلمہ چھوڑنا پڑے گا؟ کہا مجھے قبول ہے۔ عورت کی محبت بہت خطرناک شے ہے۔ انہوں نے اس کی محبت میں کلمہ بھی چھوڑ دیا اور خنزیر چرائے۔ جس عصا کو پکڑ کر منبر رسول پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہی عصا سفر میں ساتھ تھا، اسی سے خنزیر چرایا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، کلمہ چھوٹ گیا، لوگ چلے گئے، پھر واپس آئے حج کر کے۔ وہاں ان کے مریدین بہت روتے رہے بیت اللہ میں، اللہ ہمارے شیخ کو ہدایت دے دے۔ واپس آئے، ان سے پوچھا کوئی حدیث یاد ہو؟ کہ سارا دین بھول چکا ہے، ایک حدیث یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین سے پھر جائے فقتلوہ، اسے قتل کر دو، بس ایک یاد ہے۔ کہا کیسے بھولا ہے؟ کہ جب تم لوگ گئے اور میں دیوانہ ہوا اس پر اور میں نے عیسائیت کو قبول کیا، میرے دل سے پرندہ نما کوئی چیز نکلتی، مجھے محسوس ہے جو سب کچھ لے گئے، ایمان سارا چلا گیا۔ یہ بہت روئے دھوئے اور واپس آ گئے، پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کچھ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور وہ پڑھ گئے اللہ کے آگے کہ اللہ جب تک ہمارا شیخ کلمہ نہیں پڑھے گا ہم نہیں جائیں گے۔ بس اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی، اس کو کلمہ نصیب ہوا، دوبارہ واپس آئے، پھر مسند سنبھالی۔ اللہ چاہے میرے بھائی عبداللہ اندلسی سے کلمہ لے لے۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اس پر کوشش کریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ کبھی نازا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو مسلمان ہو کر ہی مروں گا، ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ کفر کی موت سے بچانا۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، نسائی کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو میں آخر میں گزارش کروں گا، میں اور آپ ہم اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ کفر سے بچانا، اور ڈرتے بھی رہیں اور اپنی نیکیوں پر نازاں اور فخر نہ کریں کہ میں تو بخشا ہی جاؤں گا۔ اللہ کی بے نیازی بہت زیادہ ہے، اللہ کی بے نیازی کے آگے ہر وقت سہما رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔
آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ اللہ ہم سارے مل کر تیری بارگاہ میں اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ ایمان پہ موت عطا فرمانا، کفر کی موت سے بچانا۔ اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں جس پہ ہم نازا ہوں، ہم سے بڑے بڑے نیک تیری گرفت میں آ گئے، ہم تو ان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے، محض تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔ ایمان دیا ہے، ایمان پہ موت دینا، ایمان پہ موت دینا۔ آقا مدنی کے ہاتھ ہم جام کوثر پینا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا۔ ہم جنت میں ان کا دیدار چاہتے ہیں، ہمیں ان کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ہم تیرے دیدار کے بڑے طلبگار ہیں، ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ایمان پہ موت دے دینا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔